السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام یا سید المرسلین یا شفیع المجتبین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ آج ولادت کی شب ہے، وہ مبارک شب ہے کہ جس شب میں ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت کے موقع پر سبھی عاشقان رسول کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہم سب کو آج کی شب مبارک ہو، اور جتنے بھی یہاں بچے ہیں ان کے دل میں عشق رسول اور عشق اہل بیت اس قدر سے بھرا ہوا ہے کہ ہر بچہ نعرہ حیدری کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے۔ جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں تو ان کے حق میں یہی دعا کروں گا کہ وہ رب اپنے محبوب کے صدقے میں ایسے ہی ان بچوں کے دلوں میں اپنے محبوب کی اور ان کے اہل بیت کی محبت کو ہمہ دم قائم اور دائم رکھے۔ آج آخری بیان ہے یہاں پہ اس سال کا، اور ناچیز کو بلایا گیا ہے تاکہ میں آپ تک کوئی علمی گفتگو کر سکوں۔ علمی گفتگو کا مطلب ہوتا ہے کہ تم تک کچھ علم پہنچے، اور بیان کو سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ آپ گھر تک لے جائیں۔ صرف یہاں پر سن کے یہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ جو بات کہی جائے اس پہ آپ کا غور و فکر بھی ہونا چاہیے، یعنی جو بھی بات آپ کے کان تک پہنچے گی تو ضرور بضرور اس پہ غور کریں۔ جو قرآن کی آیت پڑھی جائے تو ضرور اس کا ترجمہ بھی مطالعہ کریں، خود بھی اس پہ تحقیق کریں کہ حضرت آئے تھے تو انہوں نے جو بتایا واقعی میں وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ یعنی آنکھ بند کر کے آپ صرف سنیں اور پھر گھر نہ چلے جائیں، پورا غور و فکر بھی رکھیں۔ اور میری ماں بہنیں جو پیچھے بیٹھی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ گھر کا کام چھوڑ کر، دن بھر کے کام سے تھک کر بھی وہ بیان سننے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی محبت کو بھی سلام ہے، کیونکہ اگر والد عالم ہے یا علم جانتا ہے تو دہلیز تک علم پہنچے گا، لیکن اگر گھر کی ماں جانتی ہے تو علم جو ہے وہ بچوں کے دلوں تک پہنچے گا۔ تو جن بچوں کو آج جو بھی علم آتا ہے، پہلے تو گھر کے اندر ماں ہی سکھاتی ہے، اور جیسا علم ان ماؤں تک پہنچتا ہے ویسا ہی علم بچوں تک بھی پہنچتا ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ بڑے پیر سرکار عبد القادر جیلانی غوث الزمنانی مادر شکم سے ولی ہے، آپ کو آدھا قرآن جو ہے وہ حفظ تھا مادر شکم سے ہی۔ تو کیسے تھا؟ کیونکہ آپ کی والدہ بھی جو تھی وہ اتنے پاروں کی حافظہ تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر والدہ کے دل میں وہ علم ہے تو بچوں تک تو ایسے ہی پہنچ جائے گا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں
کہ ہماری ماں بہنیں بھی بڑی غور سے بیان سننے کے لیے آتی ہیں اور اپنا وقت نکال کے. تو میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں. جو میں نے آیت شروع میں پڑھی وہ آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر ہے 59. اللہ نے حکم دیا آتی اللہ و آتی رسول اولی الامر منکم. یہاں پہ 3 لوگوں کی اطاعت کرنے کا حکم ہوا ہے. ایک تو اللہ نے اپنی خود کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. پھر فرمایا واطیع رسول، میرے رسول کی اطاعت کرو. پھر تیسرا فرمایا اولی الامر منکم، تم میں جو سب سے زیادہ حاکم ہے اس کا حکم مانو. 3 لوگوں کی بات ہے. 2 کا تو تذکرہ ہو جائے گا، 2 تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے. تو تیسرے کون ہے؟ تیسرے کا بھی ذکر ہوا کہ وہ حاکم کون ہے جس کا حکم ماننے کا اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کا حکم مانگنا پڑے گا. وہ حاکم کون ہے؟ تو پہلے ہم سمجھیں گے کہ اطاعت کیا چیز ہے. جب تک اطاعت سمجھ میں نہیں آئے گی تو حکم کو کیسے بجا لانا ہے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو پہلے اطاعت کو سمجھیں گے کہ اللہ اطاعت کرنے کو کہہ رہا ہے تو اطاعت ہوتی کیسے ہے اور اطاعت کا مقصد کیا ہے. کیونکہ آج بارہا لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن وہ اصل میں اطاعت ہے کیا چیز، وہ پیروی ہے کیا چیز، وہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے. اطاعت انسان کے دل میں اپنے رب کی، اپنے رسول کی کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ اطاعت آتی کیسے ہے. تو پہلے ہم کو اس اطاعت کو سمجھنا ہے. جیسے ہم مثال لیتے ہیں، آج ہم لوگ یہاں پہ سب ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جواب دو بھائی، اللہ کو ماننے والے ہے یا نہیں ہے؟ کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ مانتے ہیں تو سب مانتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں سب مان رہے ہیں. لیکن جب سوال پیدا ہوگا کہ کیوں مانتے ہو تو اب جواب نہیں ملے گا، ہے نا. ارے اتنا سمپل سوال کا جواب ہے. میرے رسول نے کہا ہے کہ حق کو مان لو، اس کو مان لو، ہم نے مان لیا. جواب دینا بڑا آسان ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ رب کو مانو کہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے مان لیا، وہ واحد ہے، ہم نے مانا. اس نے کائنات کو بنایا ہے، ہم نے مانا. وہ خالق دو جہاں ہے، ہم نے مانا. اس نے جنت بنائی، ہم نے مانا. اس نے دوزخ بنائی، ہم نے مانا. چرین پرین، شجر حجر، زمین آسمان، انسان جنات فرشتے، ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، ہم نے مانا. تو ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم نبی کو مانتے ہیں. ہم نبی کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. اس کی عظمت ہمارے ذہن میں ہے. اللہ کی ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے والا وہ رب قدیر ہے، جس کی قدرت میں ہر شے ہے، زندہ کرنا اور مارنا، ہر کچھ، ہر طاقت اس کی قدرت میں ہے. ہم مانتے ہیں. ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہے، ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہے. جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے وہی تعظیم کرتا ہے. جس چیز کی عظمت ہو اسی کی تعظیم کرتا ہے، اور جس کی وہ تعظیم کرتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے. اور جس سے محبت کرتا ہے پھر اس پہ ایمان آتا ہے. ایمان آنے کے لیے دل میں عظمت کا ہونا ضروری. تعظیم کرنے کے لیے دل میں عظمت کا ہونا ضروری. مطابقت کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے دل میں عظمت کا ہونا ضروری.
تو ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہے. جن لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے, کیا وہ ایمان لاتے ہیں؟ کیا وہ ایمان والے کہلاتے ہیں؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں کیا؟ زور سے جواب آنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, بھی میرے سمجھ میں آ جائے. تو عظمت اگر اللہ کی ہمارے دل میں ہے تو ہم ایمان والے ہیں, کیونکہ عظمت سے ہی تعظیم اور تعظیم سے ہی محبت. اگر عظمت نہیں دل میں تو ایمان بھی نہیں, کیونکہ محبت کے بنا ایمان نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو, اطیعوا اللہ, میری اطاعت کرو, میرے حکم کی اطاعت کرو. تو ہم اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں ان کی عظمت ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو اس کے دل میں اللہ کے لیے کوئی ایمان نہیں ہوگا, وہ ایمان والا کہلایا جائے گا ہی نہیں. اس کے لیے کوئی حکم بھی نہیں ہے. حکم ایمان والوں کے لیے ہے, بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا اطاعت کرو اللہ کی, تو اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ جو اللہ کو متبر جانتے ہیں, عظیم جانتے ہیں, وہ اللہ کی اطاعت کریں گے. کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے آگے حکم دیا واطیعوا رسول. کیا حکم دیا؟ اطاعت کرو, میرے حکم کی اطاعت کرو, میں جو کہہ رہا ہوں اس کی اطاعت کرو. تو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واطیعوا رسول. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واطیعوا رسول, رسول کی اطاعت کرو, میری اطاعت کرو. میری اطاعت کیا ہے؟ میری اطاعت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ کو ماننے کے لیے تعظیم چاہیے, عظمت چاہیے, محبت چاہیے, ویسے ہی رسول کو ماننے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عظمت چاہیے, تعظیم چاہیے, محبت چاہیے. کیونکہ ایمان کے لیے فرض کیا ہے؟ محبت رسول. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب تمہارے دل میں تعظیم اور عظمت ہوگی. اگر تمہارے دل میں ہمارے نبی کے لیے تعظیم نہیں ہے, عظمت نہیں ہے ان کے لیے, تو تمہارے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور محبت پیدا نہیں ہوگی تو ایمان نہیں رہے گا. کیونکہ بغیر نبی کی عظمت کے کسی کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا. آج کچھ لوگ گستاخان رسول وہ قرآن کی کچھ آیتوں سے اپنے منطقی مفہوم نکال لیتے ہیں اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے محبوب کے عشق کو نکال لیں. ان کا دل تو ایمان سے خالی ہے, اور وہ اوروں کے بھی دل کو ایمان سے خالی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور قرآن کی آیت بتا کے ہی, اور جو کشف فہم ہے, نہ سمجھ ہے بچے, وہ ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ تو ان کے لیے اگر کوئی آیت وہ اپنی غلط فہمی بیان کرتے ہیں تو یہی ہے کہ ہمارے نبی ہماری طرح بشر ہے. ہمارے نبی ہماری طرح بشر ہے, کیونکہ وہ قرآن شریف کی آیت دی گئی, قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. اس آیت کو پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہہ دو, تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح تمہاری مثل ایک بشر ہوں. طرح نہیں ہے, وہ مثل ہے. تو میں اس کا ڈیفینیشن دوں گا تم کو کہ مثل میں اور طرح میں فرق کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے جو عالم ہیں, جو اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں اور اس آیت کا مفہوم نکالتے ہیں, تو پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو علم تھا یا نہیں تھا. کیا صحابہ کرام سے زیادہ علم ہے ان لوگوں کے پاس؟ کیا صحابہ کرام نے یہ آیت نہیں سنی تھی؟ کیا صحابہ کرام تک یہ آیت نہیں پہنچی تھی؟ پہلے یہ سوال ہے. اگر وہ بھی ان لوگوں کی طرح یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی ایک عام ہر کسی کے سے بشر ہے, تو کیا وہ ان کی تعظیم کرتے؟ کیا وہ
ویسی تعظیم کرتے جیسا انہوں نے تعظیم کی. تعظیم کے حق میں صحابہ کی تعظیم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ صحابہ کیسے تعظیم کرتے تھے. حضرت ام سلیمہ رضی اللہ عنہا وہ ہر روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک چمڑے کا گدا آپ کے آرام کرنے کے لیے بچھاتی تھی آپ کے حجرے میں. دوپہر میں گرمی کا وقت جب ہوتا ہے تو جتنے گرم دیش ہوتے ہیں وہاں لوگ آرام کرتے ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی دوپہر میں آرام کرتے تھے, اور دوپہر میں جو آرام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیلولہ فرمانا, جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے کہ آپ کچھ دیر دوپہر میں آرام کرتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار اٹھ کے چلے جاتے, وہاں سے آرام فرما کر اٹھ کے چلے جاتے, تو آپ کے بدن کا پسینہ اس چمڑے کے گدے پہ لگ جاتا, تو میں اس پسینے کو جمع کرتا رہتا اور خوشبو کی شیشی میں جمع کرتا ڈالتا رہتا اور اس کو خوشبو کی جگہ پہ استعمال کرتا. اب صحابہ کرام کتنی تعظیم کر رہے ہیں, عام بشر سمجھ رہے ہیں کیا؟ عام بشر سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو خوشبو کی شیشی میں جمع کرتا, یہاں تک فرمایا کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن دیا جائے, میں مر جاؤں مجھے کفن دیا جائے تو اس کفن پہ بھی یہی خوشبو لگانا, کوئی اور نہیں. جب میں مر جاؤں تب بھی یہی خوشبو لگانا جو میں زندگی بھر لگاتا رہا, کیونکہ میرے نبی کے پسینے میں جو خوشبو آتی ہے مشک اور عنبر میں بھی نہیں آتی. اگر وہ عام ہماری تمہاری طرح بشر ہوتے تو کیا ان کے پسینے میں سے خوشبو آتی؟ کیا حضرت انس ایسے ان کے پسینے کی تعظیم کرتے؟ حضرت ام سلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی وہ پسینہ جمع کرتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں جمع کرتی ہو, وہ پسینہ تم کیوں جمع کرتی ہو؟ تو بولے میں بھی اس کو خوشبو کے لیے استعمال کرتی ہوں, اور جب بچے گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں تو میں ان کو وہی پسینہ پانی میں ملا کے پلاتی ہوں, ان کو شفا ہو جاتی ہے. میں ان کو وہ پسینہ پلا دیتی ہوں تو بھی شفا ہو جاتی ہے. میں لوگ بچوں کو شفا دینے کے لیے اس کو جمع کرتی ہوں. تو اب تعظیم کس کی ہوئی؟ پسینے کی تعظیم. چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. تعظیم سے ہی جو ہے عظمت ہے, اور عظمت سے ہی محبت ہے, اور محبت سے ہی ایمان ہے. کیونکہ ایک روز حضرت انس رہتا ہے نا, کیونکہ بہت حدیثیں ملے گی سرکار کی شان میں ان سے, کیونکہ وہ 10 سال تک سرکار کی بارگاہ میں خادم تھے, ان کے خدمت گزار تھے ان کے, تو انہوں نے بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا ہے. اس لیے عشق اور محبت والی حدیثیں ان سے بہت مل جائے گی, بہت ساری حدیثیں ان سے عشق اور محبت والی ملے گی, اور دوسری حدیثیں نہیں ملے گی ان سے. ان کا انداز بیان اتنا بہتر ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک روز حضرت عمر فاروق ہمارے نبی, پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک کو تھامے ہوئے, ہاتھ کو تھامے ہوئے مسجد نبوی سے باہر آئے, اور حضرت عمر فاروق وہ پور نور چہرہ جو ہمارے نبی کا اس کو تک رہے تھے. تصور کرو کیا ماحول ہوگا. اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ہم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, اور ہمارے نبی بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں محبت کی نگاہوں سے. پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اپنی مال دولت آل اولاد یہاں کے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اپنی جان کے سوائے آپ سے محبت کرتا ہوں. اپنی جان کے سوائے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عمر نہیں,
اس سے کام نہیں ہوگا. اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی کمائی ہوئی دولت سے، اس سے بھی زیادہ محبت کرنے کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں اے عمر، نہیں، اس سے کام نہیں ہوگا، اس سے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک تم اپنی آل اولاد، مال و دولت، دنیا کی ہر شے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کر لو، تب تک تمہارا شمار دائرہ ایمان میں ہوگا ہی نہیں. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ محبت ایمان کی شرط اول ہے. محبت کے بنا ایمان میں آنا ناممکن ہے. آپ جتنی چاہے اتنی عبادت کرو، جتنی چاہے اتنے نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، لیکن اگر تمہارا دل محبت رسول سے خالی ہے تو تمہارا سب کچھ بیکار، ہر عبادت کرنا بیکار. کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل جو ہے وہ عشق رسول سے خالی ہے. اور عشق رسول کے لیے اول ترین چیز جو ہے وہ ہے عظمت رسول، تعظیم رسول. تو میں یہاں پہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری طرح بشر تھے اور ویسا ہی مانتے صحابہ کرام بھی، تو کیا وہ ایسی تعظیم کرتے؟ کیا ایسی وہ محبت کرتے؟ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد ہمارے آقا بنی عمرو قبیلے کے درمیان میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی تھی، کچھ مسئلہ آ گیا تھا. تو آپ ان کے درمیان میں گئے صلح کرانے کے لیے. جب وہ صلح کرانے کے لیے گئے تو ان کو کافی دیر ہو گئی، یعنی عصر کا وقت ہو گیا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دے دی، پھر بھی سرکار نہیں آئے. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد لوگوں کے اصرار پر، جو لوگوں نے بہت اصرار کیا، بہت کہنے پر حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرنے کے لیے راضی ہوئے اور آپ امامت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ واقعہ جو ہے بڑا محبت والا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے محبت چاہیے. بغیر محبت کے یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صحابہ کرام کیسی محبت کر رہے ہیں اپنے نبی سے. تو حضرت ابو صدیق کی امامت میں، ان کی قیادت میں تمام صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز شروع ہو گئی. نماز شروع ہونے کے بعد دوران نماز ہم سب کے آقا جو تھے وہ جلوہ افروز ہو گئے. صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پہلی صف میں آ گئے. تو جتنے صحابی ہیں نا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ سرکار پیچھے کھڑے رہے، کوئی ان سے آگے کھڑا رہے. کیونکہ حضرت ابو صدیق جو تھے وہ امامت کر رہے تھے، وہ آگے تھے، اور ہمارے آقا پہلی صف میں کھڑے تھے. تو صحابہ کرام سے برداشت نہیں ہوا. وہ دوران نماز جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ ایسی نہیں بیٹھے، وہ آرام نہیں کر رہے، وہ دوران نماز کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ دوران نماز یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں. وہ سب سے بڑی عبادت اسلام میں وہ عبادت کر رہے ہیں. وہ فرض نماز میں کھڑے ہیں، وہ نفل نماز میں بھی نہیں ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں. ویسے عالم میں بھی صحابہ کرام نبی کی تعظیم نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہاں پر بھی حضرت ابو صدیق کو بتانے کی کوشش کی کہ سرکار آ گئے ہیں، تم آگے مت کھڑے رہو، تم امامت مت کرو. تو دوران نماز لوگوں نے تالی بجانا شروع کی. تالی بجا کر حضرت ابو صدیق کو بتانا چاہا کہ سرکار آ گئے ہیں، تاکہ وہ پلٹ کے دیکھیں کون آیا ہے، کیا ہوا ہے. اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابو صدیق جو تھے وہ بڑی ایک سوئی سے نماز پڑھا کرتے تھے. وہ یہاں وہاں نہیں دیکھتے تھے، خیال نہیں کرتے تھے.
تو لوگوں نے ذرا اور زور سے تالیاں بجائی. جب پہلے دھیان نہیں دیا تو اور ذرا زور سے تالی بجائی. تو وہ تالی کی آواز سن کے حضرت ابو صدیق کو لگا کہ شاید کچھ معاملہ ہوا ہے, تبھی لوگ جو ہے اتنا اشارہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا. پلٹنا سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ نماز سے اگر آپ کو فارغ ہونا ہو, خارج ہونا ہو نماز سے, طریقہ کیا ہے اس کا؟ سلام پھیرنا. آپ نے اگر اپنی گردن کو اتنا اور اتنا پھیرایا, یعنی کعبے سے رخ کو ہٹایا, دائیں بائیں کیا, تو آپ کیا ہوتے ہو؟ فارغ نماز ہو جاتے ہو. تو فارغ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ سلام پھیرنا. کہ آپ کعبے کے رخ سے اپنے چہرے کو پھیر دو تو آپ فارغ نماز ہو گئے. لیکن یہاں پر حضرت صدیق نے کیا کیا؟ پورا پلٹ کے دیکھا. پیچھے پلٹ گئے, پیچھے پلٹے اور دیکھا کہ ہمارے نبی آ گئے. تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. دوران نماز ہو رہا ہے, یہ سب نماز چالو ہے, یہ ایسے ہی نہیں کھڑے ہیں, بات چیت نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعظیم کہاں ہو رہی ہے؟ یہ دوران نماز ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تعظیم کسی کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کی کر رہے ہیں. پہلا مرتبہ کس کو دے رہے ہیں عظمت میں؟ اپنے نبی کو دے رہے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, میری اطاعت کرو. کہ میری اطاعت رسول کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت میں میری اطاعت ہے, رسول کی تعظیم میں میری تعظیم ہے. اگر وہاں کھڑے رہتے, اگر وہاں حضرت صدیق کھڑے رہتے تو وہ ان کی غلامی سے خارج ہو جاتے, ان کی نماز بیکار ہو جاتی. تو پیچھے ہٹنے لگے. تو ہمارے آقا جو ہے وہ بڑے مسکین مزاج ہے, نرم مزاج ہے. ان کے اندر تکبر گھمنڈ نہیں کہ میں اپنے صحابی کے پیچھے کھڑا ہوں. ان میں وہ احساسات نہیں ہیں, ان میں وہ بشری صفت نہیں ہے. تو صدیق سے کہا کہ تم کھڑے رہو وہیں پہ اور نماز پوری کراؤ. اب قربان جاؤ اس شان وگر پہ کہ جنہوں نے دوران نماز اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے کہ اے رب تیرا شکر ہے کہ میرے دل سے تو نے دوران نماز تیری عبادت میں بھی اپنے نبی کی تعظیم سے محروم نہیں کیا مجھے. جب نماز پوری ہو گئی پھر ہمارے نبی نے حضرت ابو صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے نماز پوری کیوں نہیں کرائی؟ تم نے نماز پوری کیوں نہیں کرائی, تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ابو کیفا کے بیٹے کی کیا مجال. حضرت ابو صدیق کے والد کا نام ہے. ابو کیفا کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ اپنے نبی سے ایک قدم بھی آگے ہو جائے, اپنے نبی سے وہ ایک قدم بھی آگے ہو جائے اور وہ اپنے نبی کی امامت کرے, اسی کیا مجال. صحابہ کرام کے پاس علم نہیں تھا لگتا جو تعظیم کر رہے رسول کی. ان کے پاس شاید جو علم آج کے لوگوں کے پاس ہے, لگتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, ان کے پاس علم کی کمی تھی. انہوں نے شاید قرآن کی یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی جو آج لوگ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آج کی جنریشن کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ بھئی وہ تو ہماری طرح بشر ہے. اگر وہ ہماری تمہاری طرح بشر ہے تو دوران نماز اللہ سے زیادہ عزت ان کی کیوں کر رہے ہیں, ان کی عظمت کیوں کر رہے ہیں, ان کی توقیر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ ہماری تمہاری طرح بشر ہے تو پھر کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے تعظیم کر کے ہم کو دکھایا تا قیامت تک جتنے بھی امت مسلمہ میں لوگ ہوں گے وہ سب کے سب ہم سے سیکھو کہ اپنے نبی کی تعظیم کیسے کرے, کر کے دکھایا. اگر آپ نے وضو کیا
تو آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیا صحابہ نے. اگر آپ کے بال مبارک منہ مبارک اگر کاٹے گئے تو لوگوں نے ہاتھ پھیلا دیے, ان منہ مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیا, ایک ایک چیز کی تعظیم کر کے دکھایا. اگر آپ نے کھکارا تھوکا تو انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا, انہوں نے ہاتھ آگے کیا, اس کو اپنے ہاتھ پہ لیا, اپنے سینے اور اپنے چہرے مل دیا. اگر وہ عام ہے ہماری تمہاری طرح بچے رہے تو کیا وہ صحابہ کے پاس علم نہیں تھا؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, یہ آیت ہی کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, یہ آیت کہہ کے بتاتے ہیں کہ ہماری تمہاری طرح بشر ہے, ہمارے مثل بشر ہے. تو وہ جاہل ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں کرتا ہے. اس آیت سے غلط مفہوم نہ نکالے. صحابہ نے تعظیم کی, محبت کی. محبت کیسی؟ ایک صحابی یعنی عورت ہے, صحابیہ ہے, سرکار جب اپنے صحاباؤں کے درمیان میں بیٹھے ہیں, دوران مجلس عشق اور محبت کی گفتگو چل رہی ہے, اس درمیان میں ایک صاحبہ آئی اور توفتاً انہوں نے ہمارے نبی کو ایک بہترین چادر جو تھی وہ تحفے میں دی. یہ تحفہ لینا دینا سنت ہے, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تحفہ لینے اور دینے سے محبت بڑھتی ہے. ایک طرفہ تحفہ بھیک ہے, یہ بھی کہا ہے اس نے, ایک طرفہ تحفہ نہیں ہونا چاہیے. تحفہ لینا اور دینا ہے, اس میں محبت بڑھتی ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں ایک صاحبہ نے تحفتاً چادر پیش کی, اور اس وقت سرکار کو چادر کی ضرورت بھی تھی, اور یہ بات سب صحابی جانتے تھے کہ سرکار کے پاس کوئی چادر ابھی نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے, اور کسی نے تحفتاً دیا تو آپ نے قبول کر لیا اس کو. ورنہ سرکار کا معمول یہ تھا کہ کوئی اگر تحفہ دیتا تو کسی بھی ضرورت مند کو وہ دے دیتے, لیکن وہ چادر ایسی چادر تھی جو سرکار نے قبول کر لیا. اور تمام صحابہ جو ہے آپ کو وہ چادر اوڑے ہوئے دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے. آپ بھی تصور کرو کہ چادر اوڑھ کے سرکار بیٹھے ہیں اور ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, بڑی پیاری سی چادر اوڑھی آپ نے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک جو صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے, بڑی ادب سے احتراماً آپ کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی 2 منٹ رک جائیے, میں بیان یہ بات پوری کروں پھر آپ. تو وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہے مجھ کو عنایت کر دیں. اگر آپ یہ مجھ کو عنایت کر دیں گے تو آپ کا بڑا کرم اور رحم ہوگا مجھ پہ, یہ چادر مجھ کو عنایت کر دیں. ہمارے آقا اتنے بڑے غفور الرحیم ہے, رؤوف الرحیم ہے, انہوں نے اس کے مانتے ہی اتاری چادر ان کو دے دی. بھلے ان کو ضرورت تھی لیکن جیسے طلب کیا گیا آپ نے اتاری اور ان کو دے دی. اب جتنے صحابی دیکھ رہے تھے وہ تو اندر سے آگ ببولا ہو گئے کہ سرکار کبھی کوئی چیز قبول نہیں کرتے, آج چادر قبول کر لی, اوڑھ لی, پہن لی انہوں نے. اس کے بعد ان کو کیا ضرورت تھی مانگنے کی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مانگیں گے سرکار منع نہیں کریں گے. سرکار کا پھر ایسا ہے ہی نہیں ہمارے کہ وہ منع کر دے, وہ دے دیں گے. تو ان کو مانگنا نہیں چاہیے تھا. سب کے دل میں یہ بات چل رہی ہے. اب محفل ختم ہو گئی, مجلس میں سے سرکار ہمارے اٹھے, وہاں سے چلے گئے. تو اب سب صحاباؤں نے ان صحابی کو پکڑ لیا, محبت کرتے ہیں وہ بھی. انہوں نے پکڑا اور ان سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب سرکار نے اس چادر قبول کر لیا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا, کیوں مانگا ان سے؟ تم کو مانگنا نہیں چاہیے تھا. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک حقیر ہوں, میں بھی عاشق رسول ہوں,
میں جانتا ہوں کہ اس چادر کی ضرورت جو ہے ہمارے نبی کو بہت تھی، اس کے باوجود بھی میں نے وہ چادر مانگ لی، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا یہ چادر جو ہے وہ میرے نبی نے اوڑھی ہے، میں اس کو استعمال کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں گھر پہ لے جانے نہیں مانگ رہا ہوں، میں میرے گھر والوں کو نہیں دوں گا، یہ میں نے اس کو کیوں لیا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی چادر میں میں کفن دیا جاؤں، یہ چادر میرا کفن بنے، یہ چادر میرا کفن بنے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی عظمت کی چیز ہے ہی نہیں میرے لیے۔ تو محبت صحابہ کرام کی کہ کیسے وہ محبت کرتے ہیں، آج لوگ ہماری تمہاری طرح سمجھتے ہیں، عام بشر کہہ رہے ہیں، صحابہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں نا، وہ تو نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہم کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے تم اپنے نبی کی تعظیم کرو گے، ان کی عظمت کو سمجھو گے، کیسے ان سے محبت کرو گے۔ ایک روز حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ایک روز جو ہے ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے بہت، کیونکہ عام انسان کی بات تو چھوڑو، ہمارے صحابہ کرام سرکار کو جو ہے کسی چیز کے برابر نہیں سمجھتے، کوئی ان کے برابر نہیں ہے، کوئی بھی رہے۔ یہودی آیا اور اس نے غصے میں سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ فلاں فلاں شخص نے مجھ کو لافہ مارا ہے بھرے بازار میں۔ تو سرکار نے حضرت ابو سعید سے کہا کہ بلا لاؤ، بولے وہ کیوں مارا اس نے اس شخص کو؟ تو وہ شخص کو بلایا گیا، وہ شخص آیا تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے اس شخص کو کیوں مارا، جو یہودی ہے اس کو کیوں مارا، تو نے کیا وجہ تیری اس کو بڑے بازار لافہ مارنے کی، کیوں مار دیا؟ تو بولے حضور یہ بازار میں چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ جو ہے وہ بشریت میں سب سے افضل، جتنے بھی بشر ہیں دنیا میں جو گزر چکے ہیں یا آنے والے ہیں، یہ سب کے سب بشر ہمارے نبی موسیٰ کے ماتحت ہے، ان سے کمتر ہے، ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ کے ماتحت ہے، افضلیت میں ان سے کمتر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، جیسے ہی اس نے ہاں کہا میں نے ویسے ہی اس کو لافہ جڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ موسیٰ میرے نبی سے برتر ہے، جیسے ہی کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی میرے نبی سے بڑا ہو جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی میرے نبی سے بڑا ہو جائے، چاہے وہ موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، کوئی بھی ہو۔ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، نبی ہے وہ نبی کے برابر، نبی سے کمتر کہیں نہیں جوڑیں گے، وہ تو سب سے افضل، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے یا بشر جتنے بھی دنیا میں آئے، سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارے صحابہ ہوگا، ہماری تمہاری طرح نہیں، وہ تو موسیٰ کی طرح بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہماری تمہاری طرح تو بات چھوڑ دو، وہ تو موسیٰ کے برابر بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نبیوں میں آپس میں کسی کو کمتر برتر مت کرو، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہم کو تعلیم دی کہ کسی کے بھی نبی کو کمتر اور مجھ کو اس پہ برتر مت بتاؤ۔ لیکن عاشق نہیں مانتا، عاشق نہیں مانتا، عاشق آج بھی سنے گا، اگر عاشق آج بھی سنے گا کسی کے منہ سے کہ ہمارے نبی سے کوئی بڑھ کر ہے، ہمارے نبی ان کے اندر آتے ہیں، تو وہ آج بھی لافہ ہی مارے گا، بھلے ہی پھر سرکار کے پیر پکڑ کے معافی مانگے گا، بھلے ہی پھر وہ سرکار کے پیر پکڑ کے معافی مانگے، غلطی ہو گئی، میں نافرمانی کی، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے ہم کو کیا سکھایا؟ کیسے عظمت کرنی ہے، کیسے عزت کرنی ہے، کیسے محبت کرنی ہے۔ تو قل انما انا بشر مثلکم جو ہے وہ صحابہ نے بھی سنا ہے۔ اب ہم تعظیم کی بات لے لی، کیونکہ ہم نے بتا دیں تعظیم عظمت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی چیز کی عظمت ہو، جس کو بڑا جانو،
سب سے بہتر جانو، سب سے عظیم جانو، تب تم میں کیا پیدا ہوگی؟ ان کی تعظیم پیدا ہوگی۔ جب تک تم ان کے بارے میں خیال کرو گے کہ وہ کتنا نیچے کتنا اوپر، کتنے چھوٹے کتنے بڑے، اس سے چھوٹے اس سے بڑے، اگر آپ نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی، کسی سے ملانے کی کوشش کی، تو سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کس سے مثال لوگے، کس سے ملاؤ گے؟ تمہارے فہم میں بات آئی نہیں سکتی کہ ان کا مقام کیا ہے۔ ان کا مقام تو یہ ہے کہ اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ اپنی ربوبیت کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ اللہ اپنی ربوبیت کو ظاہر ہی نہ کرتا، کیونکہ ہمارے آقا کیا ہے؟ ہمارے آقا برزخ ہے، برزخ۔ اب برزخ سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا برزخ کہتے کس کو ہے، تو برزخ سمجھے برزخ کہتے کس کو ہے؟ دو چیز کے درمیان میں جو تیسری چیز ہوتی ہے، دو چیز کے درمیان میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ دو چیز کے درمیان میں کوئی شے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آقا و مولا برزخ ہے۔ کیا ہے وہ؟ برزخ، دو چیز کے درمیان، یعنی کس کے درمیان؟ خالق اور مخلوق کے درمیان میں کیا ہے وہ برزخ ہے۔ ان کا ایک پہلو ربوبیت کی طرف، ایک پہلو کدھر ہے؟ ربوبیت کی طرف، اور دوسرا پہلو کدھر ہے؟ عبودیت کی طرف، یعنی بندوں کی طرف۔ رب کا ظاہر ہونا بھی ان سے، رب کا ظاہر ہونا بھی ان سے، اور بندے کا ظاہر ہونا بھی ان سے، یعنی رب کو ظاہر کرنے اور بندوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس برزخ کی ضرورت ہے۔ نہ ان کے بنا رب ظاہر ہو سکتا ہے، نہ ان کے بنا خلق ظاہر ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی کا مظہر ایک ہے، دونوں کا مظہر ایک، رب کا بھی اور عبد کا بھی، دنیا کا بھی۔ عبد یعنی عابد، عبادت کرنے والا بندہ۔ تو رب اور عبد کے درمیان میں برزخ کون ہے؟ ہمارے نبی ہے۔ تو رب بھی ان سے ظاہر اور عبد بھی ان سے ظاہر۔ تو اللہ کو جب ظاہر ہونے کا شوق پیدا ہوا نا، جب اس کو کنتن کنجن مخفین فأرد العرفا فخلقت الخلق، اس کو شوق ہوا اپنے پہچاننے کا، ارادہ کیا اس نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، اپنے رب ظاہر کرنے کے لیے اس کو ضرورت کس کی پڑی؟ عام انسان ہے نا، اللہ کو ضرورت ہے اپنی ربوبیت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ربوبیت ظاہر کرنے کے لیے بھی اللہ کو ضرورت پڑی۔ اگر میں ان کو ظاہر نہ کرتا، لولا لما خلق الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں ان افلاک کو، ان دنیا کو بناتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے بنا میری ربوبیت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو ربوبیت ظاہر کرنے کے لیے اس رب قدیر کو بھی ہمارے نبی کی ضرورت ہے۔ تو عظمت میں، توقیر میں کوئی امیر ہمارے نبی کے برابر نہیں، کوئی بھی نبی ہمارے نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑھ کر ماننا بہت دور کی بات ہے۔ اب ہم آیت کو سمجھ لیتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، مثال سمجھ لینا کہ لوگ اپنی غلط فہمی سے اس آیت کا کیسا غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ تو ابھی سمجھ میں آ گیا کہ تعظیم سے عظمت، عظمت سے محبت، محبت سے ایمان۔ تعظیم، عظمت، محبت اور ایمان ایک شے ہے، بھلے ہی کہنے میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ جس کے دل سے ہمارے محبوب کی تعظیم نکل گئی، اس کے دل سے ہمارے محبوب کی عظمت نکل گئی، اور جس کے دل سے عظمت نکل گئی اس کے دل سے محبت نکل گئی، اور جس کے دل سے محبت نکل گئی اس کے دل سے ایمان نکل گیا۔ جب یہ لوگ اپنی طرح بشر سمجھیں گے تو کیا ویسا پسینے جمع کریں گے؟ کیا اپنے آس پاس والوں کا پسینے جمع کرتے ہو؟ ہاں، اپنے بھائی کا، باپ کا، سب کا پسینہ جمع کرتے ہو کیا؟ کیا ان کا لعاب دہن، ان کا تھوک جمع کرتے ہو کیا؟ سینے پہ لگاتے ہو کیا؟
ان کے وضو کے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہو کیا؟ اگر ہماری تمہاری طرح بشر ہے تو صحابہ جانتے تھے نا کہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ عظیم ہے، وہ عظیم ہے، ان کی عظمت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، وہ ایسی عظیم شخصیت ہے۔ دنیا میں آئے ہیں بشر کی شان میں، دنیا میں آئے ہیں بشر کی شان میں، لیکن ہے تو وہ نور ہی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ تو مثال لو کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم فرماؤ کہ میں تمہاری مثل، تمہاری طرح نہیں، تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ طرح میں اور مثل میں فرق ہوتا ہے، طرح کمپیئر ہو جاتا ہے، مثال جو ہے وہ مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے اگر کہہ دیا کہ تمہارا چہرہ گلاب کی طرح نظر آتا ہے تو کیا تم گلاب ہو جاؤ گے؟ ہاں نہیں ہو سکتے نا۔ اگر ہم نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ریشم کی طرح، مخمل کی طرح ملائم ہے تو کیا تمہارے ہاتھ مخمل ہو جائیں گے، ریشم ہو جائیں گے؟ یہ تو مثال ہے نا، یہ مثال دی گئی، حقیقت کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ حقیقت کا لینا دینا ہے اس سے؟ آپ بتاؤ، اگر میں نے کہا تمہارا چہرہ جو ہے، جتنے بیٹھے یہاں پہ سب کا چہرہ گلاب کی طرح ہے تو کیا گلاب ہو گیا؟ کیا پتیاں نکلے گی اس میں سے؟ ارے خوبصورتی کے لیے ایک مثال دی کہ گلاب خوبصورت ہوتا ہے تو تمہارا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تو کیا اس کے اندر مثال دے دی تو کیا حقیقت پہ گلاب ہو جائے گا؟ اگر گلاب ہو جائے گا تو کل سوکھ جائے گا وہ۔ اگر مثالوں سے حقیقت کا لینا دینا ہوتا تو تمہارے سب کے چہرے تو پھر گلاب ہو جاتے، ہتھیلیاں مخمل اور ریشم ہو جاتی۔ یہ تو مثال دی گئی، یہ اس سے مثال دی گئی کہ بھئی گلاب کی طرح چہرہ نظر آتا ہے، چاند کی طرح نظر آتا ہے تمہارا چہرہ، تو چاند ہو جاؤ گے کیا؟ تمہارا چہرہ چاند کیسے نظر آتا ہے تو کیا تم ہو جاؤ گے ویسے؟ مثال دینے سے حقیقت کا کیا لینا دینا؟ حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ اب آگے سمجھو، کعبۃ اللہ سے آپ کیا کہتے ہو؟ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر، کیا اللہ رہتا ہے کیا وہاں پہ؟ اللہ کا گھر ہے کیا؟ اللہ تو مکان سے پاک ہے نا، اللہ گھر سے پاک ہے نہیں ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو ہے اللہ کا گھر ہے وہ، لیکن اللہ وہاں رہتا نہیں ہے۔ ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو رک کرتے ہیں وہاں پہ، وہاں جب رک کرتے ہیں تو ہمارا تصور کیا رہتا ہے کہ ہم نے اپنا رک کس کی طرف کیا؟ کعبے کی طرف کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ تو ظاہری قبلہ ہے، وہ ایک طرف رجوع کرنے کے لیے، اپنے خیالوں کو ایک طرف رجوع کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک قبلہ دیا گیا، لیکن وہ ظاہری قبلہ ہے۔ حقیقی قبلہ تو عرش معلیٰ ہے۔ حقیقی قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ عرش معلیٰ کو۔ جو یہ کعبہ ہے یہ ظاہری کعبہ ہے اور حقیقی کعبہ عرش معلیٰ کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں رک کیا تو کیا اللہ وہیں ہے؟ پوری کائنات میں نہیں ہے کیا؟ اللہ صرف ایک ہی طرف ہے کیا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، لیکن آپ کے خیالوں کو، آپ کے فہم کو، آپ کی سمجھ کو، آپ کے تصورات کو سب کو ایک جگہ کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال کے لیے کعبہ دیا گیا کہ آپ نے یہاں رک کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی طرف رک کیا۔ تو اللہ کی طرف رک کرنے کے لیے آپ کو ایک کعبہ دیا، ایک مثال، ظاہری کعبہ، لیکن حقیقت میں اللہ تھوڑی وہاں رہتا ہے۔ حقیقت میں ایسا تھوڑی کہ اللہ وہی رہتا ہے خالی، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمارے رجوع کے لیے، ہمارے خیال کے رجوع کے لیے ایک مثال دی گئی۔ ویسے ہی ہمارے آقا و مولا بشر ہے، بشر ہے بے سر، تمہاری مثل، میں تمہاری طرح نظر آتا ہوں، میرا بھی گھر بار ہے، میرے بھی بچے ہیں، میں تمہاری مثل ہوں، تمہارے جیسا نہیں ہوں میں۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا، لوگوں نے یہ تو سن لیا، سرکار نے فرمایا تم میں سے ایک بھی شخص مجھ جیسا نہیں ہے، تم میں سے ایک بھی شخص مجھ جیسا نہیں ہے۔ کس کو کہا؟ صحابیوں کو کہا۔
آج کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری تمہاری طرح نا، میں تو صحابیوں کو بتا رہا ہوں کیا فرمایا سرکار نے کہ تم میں سے ایک بھی شخص مجھ جیسا نہیں ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح ہے. یہ کب کہا گیا؟ رمضان سے پہلے کا مہینہ. سرکار ہمارے روزے رکھا کرتے تھے. کون سے روزے؟ صوم وصال. صوم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے. تو دیکھا دیکھی کچھ صحابیوں نے بھی شروع کر دیا. تو شکایت آنے لگی کہ لوگ کمزور ہو جا رہے ہیں, کام نہیں کر رہے ہیں, کام نہیں کر پا رہے ہیں, اور سرکار کو ضرورت پڑتی نہیں. وہ تو ایک کے بعد دین ملاتے چلے جاتے. یعنی وہ سحری ہوئی ایک ہی ہے, اب دین ملاتے چلے جا رہے ہیں. تو سرکار نے ان لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم یہ روزے مت رکھو, کیونکہ مجھ کو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. مجھ کو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو ایک شخص لے کے آ جاؤ جو یہ کہہ دے کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اگر ان کے جیسے ہے تو بنا کھائے بھی زندگی گزار کے دکھاؤ. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو میں اس میں دن ملاتا چلا جاتا, دیکھتا کہ لوگ کتنے دن تک میرے ساتھ نہ رہ سکتے ہیں. تو تم میں سے ایک بھی شخص مجھ جیسا نہیں ہے. اب یہاں پر عظمت کی بات آ گئی, تعظیم کی بات آ گئی. اب جو آیت میں نے شروع کی تھی اس آیت میں 3 لوگوں کے لیے حکم تھا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم, یعنی اللہ کی اطاعت کے بارے میں ذکر ہو گیا. اب رسول کی تعظیم کے لیے بھی ذکر ہو گیا, ان کی عظمت کے لیے ذکر ہو گیا. اب وہ تیسرے کون ہیں؟ وہ تیسرے کون ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جن کی حکم کی فرما برداری کرنی ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 59, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اپنے میں جو سب سے زیادہ حاکم ہے, حکم کرنے والے ہیں, ان کی فرما برداری کرو. وہ کون ہے؟ کیونکہ اس وقت میں تو اللہ اس کے رسول کے علاوہ تو کوئی حکم کرنا تھا ہی نہیں. تو وہ تیسرے کون ہیں؟ وہ تیسرے کے بارے میں تو کچھ گفتگو ہو. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنی کتاب جواہر القلم میں فرماتے ہیں کہ سرکار نے, ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ صدیق ابو بکر ہے. تم میں سب سے زیادہ صدیق جو ہے وہ ابو بکر ہے. تم میں سب سے زیادہ عادل جو ہے وہ عمر ہے. تم میں سب سے زیادہ بردبار یعنی برداشت کرنے والا, سہنے والا عثمان ہے. تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا, تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا حضرت علی ہے. اسی طریقے سے سب کے بارے میں سرکار بیان کرتے گئے, بہت سارے صحابیوں کے بارے میں. اس کے بعد آخر میں سب سے بعد میں, سب کے بعد میں سرکار نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ حاکم جو ہے وہ علی ہے. تم میں سب سے زیادہ حاکم کون ہے؟ علی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ علی کا مرتبہ اتنا بعد میں, سب سے آخر میں نام لیا سرکار نے. یہاں پہ بات عظمت کی آ گئی, توقیر کی آ گئی. اب نبی جو ہے علی کا نام اتنا آخر میں کیوں لے رہے ہیں؟ تو خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جو حاکم ہوگا وہ صادق بھی ہوگا, عادل بھی ہوگا, وہ بردبار بھی, سہنے والا بھی ہوگا, وہ پڑھا لکھا بھی ہوگا, وہ دانا بھی ہوگا.
وہ حرام اور حلال کا جاننے والا بھی ہوگا. جس میں یہ تمام صفتیں موجود ہو وہ حاکم ہے. سب میں ایک ایک صفت اور ہمارے علی میں یہ تمام صفتیں, کیونکہ ایک حاکم کے اندر یہ تمام صفتیں موجود ہوگی تبھی وہ حاکم ہے. تو اللہ نے کیا کہا, واطیع اللہ واطیع الرسول اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور تم میں جو سب سے زیادہ حاکم ہے اس کی. اب اور مثال لیں اس کے لیے حدیثوں سے. اب ایک روز بہت سارے صحابی موجود تھے, اس میں ہمارے نبی نے آپس میں صحاباؤں کو اپنا بھائی بنایا. حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فاروق کا بھائی بنایا, حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو سعید کا بنایا. اسی طریقے سے تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا, جو جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. سب خوش تھے کہ میں آج اس کا بھائی ہوں, کل اس کے ساتھ رہوں گا, آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوں گا, میں یہ میرا بھائی ہے. اسی طریقے سے بات چلتی گئی. ایک طرف کونے میں مولا علی کھڑے تھے, وہ مایوس تھے. سرکار نے دیکھا کہ علی مایوس ہے, چہرہ ان کا اتر گیا ہے. آپ مسکرائے, علی کے پاس گئے اور کہا کہ اے علی تم کیوں مایوس ہو, اے علی تم کیوں مایوس ہو. تو علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. کیا میں ایسا نہیں ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ کسی کا بھائی بن سکوں؟ کیا میں کسی کے بھائی بننے لائق نہیں ہوں؟ تو اے علی تمہاری مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے. تم میرے ایسے بھائی ہو, تم میرے بھائی ہو ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. اب لوگوں نے سنا بھائی موسیٰ علیہ السلام ہارون السلام بھائی تھے, بات ختم ہو گئی کہ بھائی ویسے بھائی تھے جیسے دو نبی بھائی تھے ویسے یہ بھی بھائی ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی, یہاں تو شروع ہوتی ہے. جب یہ کہا جائے تو بات اب شروع ہو جائے گی کہ انہوں نے صرف بھائی کیوں نہیں کہا, سرکار نے ہمارے موسیٰ اور ہارون سے مشابہت کیوں کی, آپ کو ان سے ملانے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ میں آنا چاہیے. ان کا نام کیوں لیا, موسیٰ اور ہارون کی مثال کیوں دی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی, قرآن میں ذکر ہے اس چیز کا, ایک روشنی کی طرف ان کو بلایا گیا اور وہ روشنی کی طرف چلے گئے. پھر اللہ نے کلام کیا ان سے اور ان کو نبوت عطا کی. تو موسیٰ نے عرض کیا کہ یار اے اللہ, میں اکیلے تیری نبوت کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتا, میں اکیلے تیری نبوت کے بوجھ کو نہیں سنبھال سکتا, تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دے. تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر, کیونکہ ایک دور ایک وقت میں دنیا میں ایک ہی نبی رہے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا دور رہا ہے جب موسیٰ اور ہارون ایک وقت میں دو نبی رہے. لیکن اب ایک اور چیز جان لو, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, ہارون علیہ السلام کی امت نہیں ہے. جب نبی ہے وہ, ان کو نبی بنایا گیا تو ان کی امت بھی ہونا چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, ہارون علیہ السلام کی امت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے, اپنی امت سے دور کہیں جاتے, کہیں باہر جاتے, تو اس وقت اس امت میں نبی کون ہوتے؟ ہارون علیہ السلام. اب لوگ کس کا حکم مانیں گے؟ ہارون علیہ السلام کا مانیں گے. اب لوگ کس کی مطابقت کریں گے؟ ہارون علیہ السلام کی. وہ امت موسیٰ علیہ السلام کی ہے, لیکن فرما برداری کس کی کرے گی؟ ہارون علیہ السلام کی. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب سمجھ میں آ جائے گی کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ اے علی تم میں مجھ سے مجابت کیسی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے ہے. جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے کہ موسیٰ کی امت ہے, ہارون کوئی امت نہیں. اس لیے فرمایا کہ اے علی تم میں اور مجھ میں مشابہت وہی ہے جو موسیٰ میں ہارون میں, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد
کوئی نبی نہیں. تو امت تو رسول اللہ کی، امت رسول اللہ کی، جیسے امت موسیٰ کی. ہارون کی امت نہیں، علی کی بھی امت نہیں. لیکن وہی مشابہت کہ نبی کے بعد پوری امت کو کس کی فرما برداری کرنی ہے، کس کا حکم ماننا ہے. یہ واقعہ یہ حدیث ہے، اس سے یہ تم کو پتا چل گیا کیا تو اللہ و رسول الامر منکم. تیسری شخصیت کون ہے؟ علی ہے، جس کی تو اس آیت سے آپ کے سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں. اب اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. حدیث سے سمجھ میں آ گیا کہ ہارون کی مشابہت موسیٰ سے کیسے ہے اور موسیٰ کی مشابہت ہارون سے کیسے ہے، اور ان دونوں کی مشابہت سرکار سے اور علی سے کیسے ہے. یعنی آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ بھلے ہی امت تو رسول اللہ کی ہے، لیکن جب آپ کا وصال ہوا، آپ کا پردہ ہو گیا، اس کے بعد یہ پوری کائنات میں جتنے بھی امت رسول ہوں گے وہ سب کے سب کس کی رہبری میں ہوں گے، کس کا حکم مانیں گے، کس کی مطابقت کریں گے. یہ بتانے کے لیے سرکار نے بتایا کہ بھئی تمہاری مشابہت، تم میرے بھائی کیسے ہو، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. اب سرکار نے آخری خطبہ دیا. کتنا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اسلم بھائی ہے نا؟ ہاں. تو آخری حج جو سرکار نے کیا اپنے بہت سارے صحابہ، یعنی کم و بیش 1,00,000 صحاباؤں کے ساتھ، حج سے جب واپسی پر آپ نے غدیر خون کی جگہ پر، جہاں پر ایک تالاب جس کا نام غدیر، کیونکہ پہلے راستے میں پڑاؤ ایسی جگہ ہی کرتے تھے جہاں پر پانی میسر ہو، تو اس غدیر خون کے جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا. 18 ذی الحج کا دن، تاریخ 18 ذی الحج، کم و بیش 1,00,000 کے آس پاس صحابی کے درمیان میں آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا. اس کے بعد آپ نے کبھی خطبہ نہیں دیا. آخری خطبہ 18 ذی الحج کو، جو آخری حج آپ نے کیا، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں تمہارے درمیان نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ اب میں تمہارے درمیان نہ رہوں، آنے والا ہے، یعنی فرشتہ، موت کا فرشتہ، ملک الموت آنے والا ہے، اور میں اس کو لبیک کہوں، میں اس کو لبیک کہوں، تو میں تمہاری رہبری کے لیے 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اہل بیت.
دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر آپ نے ایک طویل خطبے کے بعد حضرت علی کو اپنے قریب بلایا اور آپ کا دست مبارک کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے اس ہاتھ کو بلند کیا اور لوگوں کو دکھا دیا پوری کائنات میں تا قیامت تک کے لیے وہ ہاتھ دکھا دیا کہ من کن تو مولا فازا علی مولا. وہ ہاتھ اٹھا کے دکھایا تا قیامت تک کہ میرے بعد ہو سکتا ہے میں تمہارے درمیان نہ رہوں، لیکن میرے بعد اگر کوئی تمہارا مولا، تمہاری سننے والا، تمہاری رہبری کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی مولا ہے. وہ آخری خطبے میں ہمارے نبی نے بتا دیا کہ میری امت کا اگر کوئی رہبر ہے تو وہ کون ہے؟ علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر. میری امت کا رہبر، میری امت کا رہبر، میری امت کا رہبر علی حیدر. اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. تیسرے شخص کا پتہ چل گیا. ہاں کس کا حکم ماننا ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ ارے علی کی اطاعت کرنی ہے. تیسرے کا پتہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ تم میں سب سے زیادہ جو حاکم ہے تم اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی مطابقت کرو. اور جس نے علی کا دامن تھاما ہوا ہے کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ علی تیرے سامنے شیطان کھڑا نہیں ہو سکتا. تیرے سامنے علی وہ آ نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ سامنے آیا ایک مرتبہ تو حضرت علی نے شیطان کو پکڑا، زمین میں گاڑ دیا، آدھا زمین میں آدھا اوپر. تو سرکار نے علی کو بلایا کہ علی آ جاؤ، اس کو آزاد کر دو. اگر اس کو آزاد نہیں کرو گے تو دنیا یہی رک جائے گی، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے دنیا میں. اگر یہ نہیں ہوگا تو حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ ناحق سے حق کی پہچان ہوتی ہے، تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے. تو علی کے سامنے شیطان نہیں آتا اور علی کے چاہنے والوں کبھی وہ گمراہ نہیں کرتا. تو علی کے چاہنے والے کون کون ہیں؟ نام بتاؤ. علی کے چاہنے والے کون کون ہیں؟ تو جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں وہ ایک آواز میں کہیں گے امت کا رہبر، امت کا رہبر، امت کا رہبر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر، پوری کائنات کا کارساز، ہم سب کو راہ راست پہ رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر. تو آج قرآن کی آیت سے تم کو بتا دیا اور حدیثوں کی روشنی میں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور علی کی فرما برداری کرو. اگر آج تم علی علی کہتے جاؤ گے تب کوئی تم کو منع نہیں کر سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا کہ یہ مجھ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے، میں تو اللہ کا حکم مجھ کو پورا کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی کچھ کر رہا ہوں.
تو میں اپنی بات کو اب ختم کرتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو میں شکر گزار ہوں کہ لوگ اتنا دیر تک عشق رسول میں اور عشق اہل بیت میں یہاں پر بیٹھے اور سب نے بہت لطف لیا. مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس بیان کو کرنے میں. میرے کہنے میں اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اور آج کی شب کے صدقے میں میری گناہوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.